صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فطرت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک فطرت قلبی، دوسرا فطرت عملی. فطرت قلبی تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو. اور فطرت عملی یعنی جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ 5 چیزیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. پہلی چیز ختنہ، اور دوسری چیز منہ زیر ناف، تیسری چیز بغلوں کے بعد، چوتھی چیز مونچھوں کا کاٹنا، اور 5ویں چیز ناخنوں کا تراشنا. تو ختنہ کرنا بھی سنت عمل ہے، اور اگر کسی مجبوری کی بنا پر ختنہ رہ جائے، یہاں تک کہ اس کی عمر بڑی ہو جائے، تو وہ بڑی عمر کے اندر بھی ختنہ کروا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا. لیکن مسنون کیا ہے، یعنی کس عمر میں ختنہ کرنا چاہیے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا 7ویں دن عقیقہ کیا، اور 7ویں دن سر کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے بقدر چاندی کو صدقہ کیا، اور 7ویں دن ختنہ کیا. تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ 7ویں دن ختنہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس عمر میں بچے کی کھال نرم ہوتی ہے، اس کو تکلیف کم ہوتی ہے اور زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح اس روایت سے عقیقہ کرنا بھی ثابت ہوا. اور حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں دن بچے کے سر کے بالوں کو مونڈا جائے اور عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے. اور ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی طرف سے 2 جانور یعنی 2 بکرے یا بکریاں ذبح کی جائیں، اور بچی کی جانب سے 1 جانور ذبح کیا جائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جاہلیت میں لوگ جب عقیقہ کرتے تو عقیقے کا خون روئی کے ذریعے سے بچے کے سر پر مل دیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سر پر خوشبو لگاؤ، عقیقے کا خون مت لگاؤ. تو بہرحال عقیقہ کرنا بھی سنت عمل ہے، اور عقیقے کا جانور وہی ہونا چاہیے جو قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہی شرائط ہیں. اور جیسے چھوٹا جانور کیا جا سکتا ہے، اسی طرح بڑے جانور کے اندر حصے رکھ کر بچے کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے. گائے بھی ہو سکتی ہے، بھینس بھی ہو سکتی ہے، اونٹ بھی ہو سکتا ہے. بچی کے لیے 1 حصہ ہوگا اور بیٹے کے لیے 2 حصے ہوں گے. اور اگر قربانی کے دنوں کے اندر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو فرض قربانی جس جانور میں آپ نے لی ہے اس جانور میں آپ عقیقے کی نیت سے بچے کا عقیقہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور جیسے قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنانا مستحب عمل ہے، بالکل ایسے ہی عقیقے کے گوشت کے بھی 3 حصے بنائے جائیں، اور 1 حصہ رشتہ داروں کو، 1 حصہ غرباء کو، اور 1 حصہ اپنے گھر میں استعمال کیا جائے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی والدین عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو یہ غلط ہے. قربانی والے احکامات ہیں عقیقے کے گوشت پر. اور 7ویں دن کرنا مسنون ہے. اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو پھر حساب لگا کر جو 7واں دن بن رہا ہو اس کی پیدائش سے اس دن کر لیا جائے، یا 7واں ہفتہ بن رہا ہو، یا 7واں مہینہ بن رہا ہو، یا 7واں سال بن رہا ہو. اور اگر کسی کی عقیقہ ہوا ہی نہیں تھا بچپن میں اور اب وہ اپنی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی کر سکتا ہے. اگرچہ سنت سے تو ثابت نہیں ہو رہا، حدیث پاک سے تو ایسا وجود نہیں ملتا،
لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہے، تو امید ہے کہ اس کو بھی عقیقے کا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے عقیقے کی برکت سے اس سے آفات کو اور بلایا کو دور ہٹا دیں گے۔